إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عبادت کی ایک قسم اور بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہمارا اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک ایک ضرورت کی چیز کو رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت و تعلیم میں شامل تھا. آپ نے بعض وفود کو اور بعض اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اگر یہ ہو سکے تم سے اللہ تسأل احدا الا اللہ، کبھی کچھ بھی مانگنا ہو، کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرنا. تو وہ اپنے جوتے کا تسمہ تک، اپنے گھر کے لیے نمک تک کی ضرورت وہ بھی اللہ کے سامنے ہی رکھتے تھے. چیز چھوٹی ہے یا بڑی، یہ مانگنے والے کو دیکھ کر نہیں مانگا جاتا کہ مانگ اللہ سے رہے تو بڑی چیز مانگے. اللہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، تو اس سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا مانگنا. اسی سے مانگنا ہے اور اسی سے سب کچھ مانگنا ہے. کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ سے انسان سچے دل کے ساتھ التجا کرے، مانگے. مانگنے کے آداب، مسئلہ سارا یہاں پر آتا ہے. مانگنا تو اسی سے ہے. الحمدللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں تو سب کی ہماری التجائیں، ضروریات، حاجات مانگتے اسی سے ہیں. لیکن مانگنا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں. اللہ نے اپنے جو نام ذکر فرمائے ہیں، بار بار آپ قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں. ان ربی لغفور الرحیم، ان ربک علیم حکیم، والملک القدوس السلام المؤمن. یہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں، یہ نام ایسے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگا کرو. اس کی بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے ان ناموں کے حوالے سے، قواعد و ضوابط کی. لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ان ناموں کا یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت، اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی، اپنی حاجت وہ اللہ کے سامنے رکھے اور اس مناسبت سے اللہ کا کوئی نام اختیار کرے. اس دعا کے اندر اللہ سے وسیلے کے طور پر، واسطے کے طور پر اللہ کو اس کا نام پیش کرے. باقی کوئی ایسا واسطہ وسیلہ ہے نہیں. یہ جو 360 بت وہ بیت اللہ کے گرد سجا کر بیٹھے تھے، ان کا مدعا یہی تھا کہ یہ اللہ تک ہماری التجا کو پہنچا دیتے ہیں. حل انہوں نے نہیں کرنا. یہ بزرگ شخصیات تھیں جو دنیا سے چلی گئیں. یہ ان کے نام کی، ان کی یادوں کے لیے ہم نے بت سجا کر، مورتیاں بنا کر رکھی ہیں. اللہ تک یہ ہماری آواز کو پہنچا دیتے ہیں.
ہمارے مسئلے کو، ہماری التجا کو پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے التجا کو، اپنے معاملے کو ڈائریکٹ اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور وسیلہ دینا ہے، واسطہ دینا ہے اللہ کی معرفت کا، اللہ کے ناموں کا۔ اب پھر میں اپنے دوبارہ اسی سوال پر آتا ہوں، پھر مانگے کیسے؟ اس کے لیے آج میں آپ کو ایک شخصیت کا تعارف قرآن مجید سے ذکر کروں گا۔ اللہ نے ان شخصیات کو اسی لیے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھائیے، بھرا ہوا ہے، جس میں جن شخصیات کو ہم کہتے ہیں انبیاء اکرام، رسل، ان کی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک نہیں ہے، اگر آپ شمار کرنے پر آئیں تو شاید تعداد سینکڑوں میں پہنچ جائے۔ ان کی التجاؤں کی، ان کے معاملات کی، لمحے لمحے پر، قدم قدم پر مسئلے کو اپنے فوراً اللہ کے سامنے رکھنا۔ شخصیات تو کئی ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں، لیکن ہمارے حساب سے، ہمارے احوال کے حساب سے، جو شخصیت جس کا جامع ترین تذکرہ قرآن مجید میں ان دعاؤں کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے حساب کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ جامعیت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے قرآن مجید میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، وہ میرے ساتھ ذرا سا آپ سمجھتے رہیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ مانگنے کا طریقہ اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ یہ ان کا جیسے جیسے جب مسئلہ آتا گیا، جو مسئلہ آیا، انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے رکھا ہے، فوراً، اور فوراً اس موقع کی مناسبت سے اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کو پیش کر اللہ کے سامنے اپنی فقر و فاقے کو، اپنی کمزوری کو، اپنے کچھ نہ ہونے کو اور اللہ کے سب کچھ ہونے کو، پاور، اختیارات سب کچھ اللہ کے، یہ چیزیں اپنی دعاؤں کے اندر وسیلے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے شخصیت کا، موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کے دربار سے پیدائش ہوئی۔ وہ تو ماں کا اور بہن کا معاملہ ہے، کیسے اللہ نے ان کو دربار تک پہنچا دیا۔ اب اس دربار میں جب یہ تھے، ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا سورہ قصص میں۔ ان کی قوم کا بندہ تھا، اس نے مدد مانگی، فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اپنے مخالف کو، قبطی کو ایک ہی تھپڑ لگایا۔ اور یہ تھپڑ جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ قتل کی نیت اور ارادے سے کیا نہیں جاتا، کیونکہ قتل کا ارادہ معلوم ہوتا ہے آلہ قتل سے، قتل کس چیز سے کیا ہے۔ جس طرح سے مارا گیا ہو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کی نیت تھی مارنے کی یا نہیں تھی۔ یہ ہمارے شرعی ضوابط ہیں کہ چیک کرنا کہ کس شخص نے جان بوجھ کر مارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے ایک ہوتا ہے انسان، فطری طریقے سے انہوں نے معاملہ کیا، اور وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ فوراً اللہ سے پہلی بات یہ کہ رب اغفر لی، اللہ، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام تھا، یہ مجھ سے جو یہ کام ہوا ہے، میں ایک دم آ گیا اس کے بہکاوے میں، اور اس کے سامنے میں نے آ کر یہ کام کر دیا۔ ایک تھپڑ سے بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، مجھے تو تھپڑ بھی نہیں مارنا تھا، اللہ بخش دے، معاف کر۔ فوراً اپنا، اب یہ ہوگا کیا، مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ تو فرعونی تھا، اس کی آل سے تھا، اس کے خاندان سے تھا، مسئلہ کس طریقے سے خراب ہوگا، وہ سب باتیں بات کی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے، وہ معاملہ بعد میں نمٹتا رہے گا، فرعون نے کیا کرنا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ تو گناہ کے بعد معافی اللہ سے، پہلی معافی اللہ سے مانگنی ہے۔ کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے، کبھی کسی کے ساتھ ہم ظلم کر بیٹھیں، کبھی گھر میں، کبھی باہر، کبھی کاروبار میں، کبھی چلتے پھرتے، آتے جاتے، کسی کے ساتھ ہم سے غلطی سرزد ہو جائے تو پہلی غلطی اس آدمی سے معافی نہیں مانگنی، پہلی معافی اللہ سے مانگنی ہے۔ پہلے اپنے گناہ کی درگزری اللہ سے مانگنی ہے، وہ اللہ نمٹوا دے گا، وہاں سے اللہ حساب کتاب پھر کروائے گا، وہاں اپنے سلجھانا ہے مسئلے کو، لیکن پہلی معافی اللہ سے ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک اور چیز سمجھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، مجھے طاقت دی ہے، مجھے ہمت دی ہے، تو اللہ سے ایک اور دعا فوراً کی۔ اب یہ جو طاقت ہے نا، یہ انسان کے بعض اوقات کنٹرول سے، بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر و بیشتر کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ پیسہ زیادہ آ جائے، علم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، طاقت تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، جائیداد بڑھ گئی، اولاد زیادہ ہے، تو انسان پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، انسان چوڑا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ سے یہی التجا کی، اللہ یہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے، طاقت جو تو نے مجھے عطا کی ہے، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ یہ طاقت، یہ صلاحیت کسی گناہ کے کام میں صرف نہ ہو، میں کسی مجرم کا مددگار نہ بنوں. یہ جو ہمت تو نے مجھے دی ہے، ایک تھپڑ سے بندہ دنیا سے چلا گیا، طاقت ہے نا. اللہ آئندہ یہ طاقت میری تیری راہ میں صرف ہو، تیرے مخالفین مجرمین کی مدد میں صرف نہ ہو. اس طاقت کو میری ہمت کو سنبھالنے والا مجھے بنا دے. آپ میں سے جس کو اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہے، ہمارا تو وجود ہی سراپا نعمت ہے، اوپر سے نیچے تک جو کچھ بھی ہے وہ تو ہے ہی نعمت ہی نعمت. اپنی اس نعمت پر غور کیجئے، اور اس نعمت کو اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ اللہ کی اطاعت کے علاوہ گناہوں میں اور گناہ گاروں کی مدد میں صرف ہو رہی ہے، اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے اور آپ کسی مجرم کے ساتھ دے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور وہ مال کسی مجرم کی طاقت اور اس کی سرکشی میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ نے آپ کو ویسے جسمانی طاقت سے نوازا ہے اور یہ چیز انسان کو کہیں اور لے کر جا رہی ہے. اللہ سے التجا تو کیجیے، کیونکہ انسان کا یہ دماغ جو ہے، یہ جسم جو ہے، یہ وجود جو ہے، یہ دل جو ہے، قال ھذا من عمل الشیطان، جب یہ طاقت انسان کو ملتی ہے نا تو شیطان کی کارستانی بھی، کنٹرول بھی بڑھتا ہے. اس کنٹرول کو، اس طاقت کو، شیطان کے اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کی مدد کے بغیر انسان ادھر ادھر نہیں جا سکتا. تو اللہ سے مانگیے، اللہ میری اس جو تو نے نعمت مجھے دی ہے اس کو مجھے کنٹرول کرنے کی توفیق. فوراً اللہ سے کہا ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. یہ دعا نعمتوں کے حصول کے وقت انسان کو لازمی کرنی چاہیے. کوئی نعمتیں انسان کو حاصل ہوں، یہ دعا لازمی کرنی چاہیے. یہ ہمیں عطا کی گئی ایک دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی شکل میں ایک ذکر ہے، جس کا ایک مفہوم یا ایک جز اسی معنی اور مفہوم کی تائید کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، مجھے گناہوں سے بچا کر رکھ، گناہوں سے میں محفوظ رہوں. یہ جو انسان کے اندر اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، یہ اس کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں. شامل کیجئے اپنی نعمتوں کو جو اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں، ان کو اللہ کی اطاعت میں، اور اس پر بھی اللہ سے مدد مانگیے. اب یہاں قضیہ دوسرا شروع ہوتا ہے. اب وہ قضیہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ مرا، وہ بات اگلے دن جس طرح سے پھیلی آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید سورہ قصص میں اس کا تذکرہ موجود ہے. بات پھیل گئی، فرعونیوں تک پہنچ گئی. ایک خیر خواہ نے آ کر ان کو بتایا، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. موسیٰ بات پھیل گئی علیہ السلام، فرعونی تمہیں قتل کرنے کی سازش تیار کر رہے ہیں، مارنا چاہ رہے ہیں، تمہارے پیچھے پڑنا چاہ رہے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ اب یہاں سے نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اور یہ یاد رکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ طاقت بھی اپنی سامنے نہیں پیش کی انہوں نے کہ میں طاقتور ہوں، میں لڑ لوں گا. ابھی نبوت نہیں ملی تھی. یہ تو سارے وہ سلسلے تھے جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے باقیات چلی ہوئی رہی تھیں. اللہ کی معرفت ان قوم کے اندر موجود تھی. فوراً وہاں سے نکل گئے. فخرج منها خائفا يترقب، اس بستی سے، اس علاقے سے فوراً نکلے. انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، لیکن اپنے اسباب کو، اپنی طاقت کو پورا صرف کرنے کے بعد. گھر بیٹھے نہیں آتا ہے، گھر بیٹھے رزق نہیں آتا، گھر بیٹھے صحت نہیں مل جایا کرتی. تھوڑا سا انسان نکلتا ہے. کچھ جو آپ کے ذمہ اللہ نے لگایا وہ آپ پورا کیجئے. اللہ آپ کے لیے پھر اسباب جو آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ پورا کیجئے، اور جہاں چیز معاملے سے اختیار باہر ہونا شروع ہو وہاں اللہ کے سپرد کر دیجئے. اب اللہ راہ تو دکھانے والا ہے. پہلی چیز اللہ سے اس موقع پر مانگی، رب نجی من القوم الظالمین، اللہ دشمن پیچھے پڑا ہے، اب تو نے بچانا ہے. ربی، پروردگار ہے تو میرا، اللہ ہے تو میرا، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے صحیح سلامت جسم عطا کیا، آگے سلامتی بھی تیری طرف سے ہے، اس ظالم قوم سے بچانا بھی تو نے. نکلے وہاں سے، اللہ نے بچا لیا. اب نکلے کہاں سے تھے ذرا سمجھیے گا اس بات کو. نکلے تھے محل سے. تربیت بچپن میں فرعون کے پاس ہوئی تھی. اللہ نے آگے نبوت بھی دینی تھی. اللہ کے عجیب ایک سلسلے ہوتے ہیں بندے کو تیار کرنے کے. اب ان کو اللہ نے محل سے نکلوا کر بکریوں تک اور 10 سال تک مدین میں لے جا کر رکھا. وہاں ایک ماحول کی تبدیلی سے ایک محل سے نکلا ہوا آدمی اجرت پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ایک مزدوری کر رہا ہے. یہ اللہ کی تیاری ہوتی ہے، حالات کی تبدیلی. اور انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو جیسے بھی حالات ہوں اس کے حساب سے اللہ کا شکر بجا لائے. اللہ محل میں تھا،
آج تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، شکوہ نہیں کرتا. حالات بدلتے ہیں، اللہ آزماتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو اس نے آزمایا ہے. محل سے نکلوا کر اللہ تعالیٰ نے مزدوری پر لگوا دیا. شکوہ نہیں تھا، مانگ اللہ سے ہی تھی، التجا اللہ سے ہی تھی. اب جانا کہاں ہے پتہ کچھ نہیں ہے. شروع سے فرعون کے پاس مصر میں زندگی گزاری ہے، محل میں رہے ہیں، اس تربیت کے اثرات کچھ نہ کچھ تو آئے ہوں گے. اللہ نے وہاں سے نکلوایا. پھر اللہ سے ایک اور التجا کی اسی وقت. قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، پروردگار سے مجھے پوری امید ہے. اب میں کہاں جاؤں گا مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں جانا ہے وہ جو صحیح راستہ ہے، میری صحیح منزل ہے، اس کی رہنمائی میرا پروردگار خود مجھے کرے گا، مجھے وہ خود پہنچائے گا. میرا کام ہے نکلنا، میں نکل پڑا ہوں، میرے قدم چل رہے ہیں، میں اپنی ہمت صرف کر رہا ہوں. پہنچوں گا کہاں؟ وہ اللہ پہنچائے گا. یہ بعض اوقات زندگی میں ایسے اندھیرے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، راستہ آگے بالکل اندھیرا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہم اپنی صلاحیت کو، اپنے اسباب کو صرف کرنا شروع کریں. ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے، وہ اللہ پر چھوڑ دیں. راستہ رب نکالنے والا ہے، میں نے نہیں نکالنا. یہ کام پروردگار کا ہے، اور جو کام پروردگار کا ہو وہ اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ ہمیں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے مایوسی ہوتی ہے جب ہم اللہ کے کاموں کو سوچنا شروع ہوتے ہیں کہ ہوگا کیسے. مایوسی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. چھوڑ دیں اللہ پہ. پہنچے 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 مدین پہنچ گئے. اس کے بعد ذکر کیا اللہ نے ان کا اگلا مسئلہ. اب مدین پہنچنے کے بعد نہ کوئی جان پہچان، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رہنے کی جگہ، نہ کھانے پینے کا بندوبست، نہ کوئی لباس. ایک دربار سے، فرعون کے دربار سے، محلات سے نکلا ہوا بندہ آگے کہاں، کس طرح کی زندگی گزارے گا، کیا کرے گا، کہاں جائے گا. اب یہاں پر یہ بات تو خیر آخر میں ہم سمجھیں گے. یہاں پر ان کو اللہ نے ایک اور منظر دکھایا. وہ جو دو خواتین تھیں اپنا ریوڑ لے کر بکریوں کا سائڈ پر کھڑی تھیں، پانی ان کی بکریوں کو اللہ کی خاطر پلایا. کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں، حالانکہ ضرورت تھی کہ کچھ مل سکے، ضرورت تھی کچھ کھانا مل جائے، ضرورت تھی کچھ رہنے کو مل جائے. ان کے ساتھ نیکی کی اور ان سے منہ پھیرا. ثم تولى الى الظل، اور منہ پھیر کر ایک سائے میں درخت کے جا کر بیٹھ گئے. اور جب سائے میں بیٹھے تو اللہ سے ایک التجا کی، بڑے مختصر الفاظ میں. لمبی چوڑی الفاظ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بس مختصر سے الفاظ میں اللہ کے سامنے اپنا مدعا رکھا. اللہ، نہ کھانا ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ رہائش ہے. سارے ہی مسئلے، جو دنیا کے سارے مسئلے ہیں، یعنی زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے انسان، یہاں پر ختم، بالکل زندگی اینڈ. یہاں سے دربار سے نکلنے کے بعد زیرو سے دوبارہ سٹارٹ ہونا. اللہ کچھ نہیں ہے، یہ زیرو سے جس نے سٹارٹ ہونا ہو، دوبارہ ختم ہو کے، تباہ ہو کے، برباد ہو کے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ، جو کچھ تیرے انعامات پہلے بھی مجھ پر رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو کچھ تو نے مجھ پر خیر و برکات پہلے بھی نازل فرمائی ہیں، میں آج بھی اسی کا محتاج اور فقیر ہوں. تیری رحمت سے مجھے غنا نہیں ہے، تیری رحمت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ راستے کھول دے. اب بتا کرنا کیا ہے، وہ تیرا کام ہے، مجھے بس راہ دکھا دے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان دعاؤں کی نہ اللہ نے تعداد ذکر کی ہے کہ کوئی 100 دفعہ، کوئی 1,00,000 دفعہ، کوئی چلے کاٹے، کوئی وظیفے کیے، اور پھر بھی دعا نہیں قبول ہو رہی. دعا کے لیے اوقات تو ہمیں شریعت نے دی ہیں کہ بھئی یہ وقت ہے، فجر کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، دعا اور اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، بارش کا وقت ہے، جمعے کے دن کی ایک گھڑی ہے. یہ اوقات تو دیے ہیں کہ ان اوقات میں آپ اپنی دعائیں سمیٹ کر، یوم عرفہ اپنی دعائیں یاد کر کے، اپنے مسئلوں کو سنبھال کر رکھ کر اس دن کرنا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جس وقت ضرورت ہوتی ہے نا، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ وقت اس کے لیے بڑا مناسب ہوتا ہے. یہ اوقات تو سب کے لیے ہیں نا، جو عام اوقات ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں، لیکن ایک فردی اوقات بھی ہوتے ہیں کہ جس وقت انسان شدید انکساری میں ہو، شدید ٹوٹا ہوا ہو، ختم ہو چکا ہو، اسے سامنے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو. ایسے جیسے انسان کسی سمندر میں کشتی پر سوار ہے اور وہ موجوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اس کو پتا ہے اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. دنیا کی کوئی طاقت بھی آ کر اس کو ان گھری ہوئی تیز موجوں کے اندر، طوفانی موجوں کے اندر سے آ کر نکال کر یہاں پر کوئی بھی لے کر نہیں جا سکتا. اس حالت میں جب انسان اللہ کو کہتا ہے نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اگلے لمحے ان دو عورتوں میں سے ایک عورت بڑی با حیا چال کے ساتھ آئی اور ان کو آ کر اپنے ساتھ اپنے گھر جانے کا کہا کہ والد آپ کو بلا رہے ہیں. قالت ان ابی یدعوک. گھر پہنچے، پھر قضیہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا، کس طریقے سے اللہ نے ان کے رہنے کا، ان کے گھر کا، ان کی بیوی کا
ان کے کام کاج کا سب چیزیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، زیرو سے سب کچھ دوبارہ مل گیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پروردگار کو اس کے رب ہونے کا وسیلہ جو ہے نا بڑا کارگر وسیلہ ہے۔ اللہ کو جب یہ انسان بتا دیں اللہ میں کچھ نہیں تھا، پیدا ہی تو نے کیا، اللہ میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ دیا تو نے، اللہ میں کچھ نہیں تھا، ساری صحت عافیت دی تو نے، اب آگے بھی تو ہی عطا کرنے والا ہے، پہلے بھی مفت میں دی تھی، پہلے تو بن مانگے دی تھی، اب تو التجا کر رہا ہوں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سب کچھ مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ حالات کے حساب سے دیکھتے جائیں کس طرح ان کے حالات کے حساب سے ان کی دعائیں تبدیل ہوتی ہیں۔ نبوت ملی، اللہ نے کہا جا کر اذهب الى فرعون انه طغى، وہ کیسے ملی کیا ہوا وہ تفصیل ایک اپنی جگہ پر ہے۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ اس کو سمجھانا ہے، جس کے دربار سے نکل کر آئے تھے وہاں پر ان کا کہا بھی قال ربی انی قتلت من نفس فاخاف ان یقتلون، اللہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، مجھے ڈر ہے میں واپس جاؤں گا مجھے مار دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم جاؤ تم اپنا کام کرو، جو میرا کام ہے مجھ پہ چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکم اسمع وارا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ سے ایک دعا کی جانے سے پہلے، کیونکہ اللہ اب جو کام تو مجھے عطا کر رہا ہے وہ ہے سمجھانے کا اور بتانے کا، اس میں دو التجائیں ہیں۔ تیرے دین کی تبلیغ کا معاملہ ہے، تیری نسبت سے اب بات کرنی ہے، تیرے جملوں کو، تیرے معاملات کو، تیرے کلام کو، تیری باتوں کو آگے پہنچانا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب حالانکہ ہے دین کا معاملہ، دعا عام طور پہ بنتی نہیں ہے۔ میں اگر مثال کے طور پہ جمعہ پڑھانے آ رہا ہوں، دین کا کام کرنے آ رہا ہوں، آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو اللہ کے لیے آ رہے ہیں، اس موقع پر اللہ سے کیا دعا کرنا؟ یہ اطاعت کرنے کے لیے بھی توفیق الہی بہت ضروری ہے، اور صحیح کرنے کے لیے بھی اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ اب جب مسئلہ یہ آ گیا تو کچھ اسباب ہیں ان کو حل کر دے، میرے سینے کو ایک تو کھول دے، تاکہ جو تیری حکمت بھری باتیں ہیں وہ پہلے مجھے تو سمجھ میں آ جائیں، وہ میرے اندر پوری جذب ہو جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جس مہم پر تو مجھے روانہ کر رہا ہے اس کو آسان کرنا اب تیرا کام ہے، تو نے بھیج دیا ہے، وہاں میں بندہ مار کے آیا ہوں، وہاں اب تو نے نمٹوانا ہے، اس معاملے کو تو دیکھے گا، تو تیرا حکم ہے، تیری طرف سے جانا ہے، تو ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کے عقدے کو حل کر دے، میری زبان کو صاف ستھرا کر دے، کہ میری اتنی فصاحت ہو، میری زبان میں اتنی سچائی ہو، میری زبان کے الفاظ کی ادائیگی اتنی ستھری ہو کہ ان کو میری بات سمجھ میں آ جائے، میرے قصور کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تیرا دین غلط پہنچ جائے، میری انداز کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی تیرے دین سے متنفر ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے انداز سے، جن کی گفتگو سے، جن کے لب و لہجے سے بات حق کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے، لیکن انداز اور اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس بندے سے اتنا متنفر نہیں ہوتا جتنا رب کے دین سے متنفر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ میرا اسلوب اور لب و لہجہ، میرا انداز وہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، وہ میرا ساتھ دے، میری ہمت باندھے اکیلا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہارون بھی تمہارے ساتھ ہے، یہاں سے آگے بڑھے۔ اب فرعون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تفصیلات ہیں، آخر میں آ کر پھر اللہ سے ایک دعا اور کی فرعونیوں کے متعلق، ربنا انک آتیت فرعون وملہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اللہ تو نے فرعون کو بہت نوازا، دنیا بہت دی، ان کو بھی دی تھی طاقت، انہوں نے اللہ سے کہا تھا اللہ اس طاقت کا غلط استعمال نہ ہو، اللہ تو نے اس کو جو طاقت دی اس نے طاقت کا غلط استعمال کیا۔ اب جو ہے نا یہ جس کو کہا جاتا ہے استدراج یہ ہوتا ہے کہ دنیا مزید کھول دے اللہ، تو اللہ اس کے لیے دنیا مزید کھول، انک آتیت فرعون وملہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا، اللہ تو نے دنیا ان کو بہت عطا کی ہے، دنیا کی ہر آسانی، ہر آسائش ان کو عطا کی، آج تک دنیا گتھی نہیں سلجھا سکی ہے کہ احرام مصر بنے کیسے تھے، اتنا بڑا پتھر، اتنا ٹن وزنی پتھر 200 کلومیٹر دور سے یہاں تک پہنچا کیسے تھا اس میدان کے اندر۔ آج تک کی دنیا آپ کی اتنی ترقی کے باوجود اس گتھی کو سلجھا نہیں سکی، اللہ تو نے ان کو بہت عطا کیا ہے، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، انہوں نے تیرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، تیرے راستے سے روکا تھا۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اب اللہ دعا یہ ہے کہ ان کے مال کو تہس نہس کر دے، ان کے دل کو بند کر دے، ان کے دل کو مزید سخت کر دے، اور ان کا مال ان کی تباہی کا، اس کی یہ جو سلطنت ہے یہی اس کی تباہی کا سبب بنے، تاکہ ہمارے سینوں کو، کلیجے کو ٹھنڈک ملے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم، اب اللہ التجا یہ ہے کہ یہ ایمان نہ لائے، اب یہ بڑا ہی کم بخت ہے، بڑا ہی منحوس ہے،
یہ اس وقت تک نہ لائے جب تک یہ تیرے عذاب علیم کو نہ دیکھ لے. یہ اس کو کہتے ہیں بد دعا. جب انسان کسی سرکش کی، کسی طاغی کی سرکشی کو حد سے بڑھتا ہوا دیکھ لے اور وہ اپنی حدود کراس کر جائے تو وہاں پر اس کے لیے بد دعا بھی کی. وہ پھر کیا ہوا، فرعون کس طرح غرق ہوا، پھر یہاں سے پھر حالات تبدیل ہوئے. پھر وہ نکلے، اپنی قوم کو کہا کہ اس جگہ پر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے جا کر اس بستی میں داخل ہو، اس بستی کو فتح کرو. انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ہم نہیں جائیں گے، جاؤ تم اور تمہارا پروردگار جا کے لڑ لے. بڑی بدتمیزی، بد تہذیبی، انداز، لب و لہجہ، الفاظ سبھی غلط، سبھی نامناسب. ابھی ابھی اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا، اللہ سے التجا کی، اللہ یہ قوم تو میری ہے لیکن میرا کنٹرول جو ہے وہ میرے، اور انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اللہ پروردگار التجا بھی ہے کہ میں اور میرا بھائی تو ہمارا کنٹرول تو انہی پر ہے. یہ جو قوم غلطی کر رہی ہے مجھے ان کے ساتھ شامل نہ کر، مجھے ان سے جدا رکھ، کہیں ان پر عذاب آئے تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں. اپنے بھائی کو اور اپنے آپ کو لے کر جب حالات اور معاملات ایسے ہوں کہ اگلے کو سمجھایا نہ جا سکتا ہو تو انسان اللہ سے یہ التجا کرے، اللہ جو ان پر عذاب آئے وہ ہم پر نہ آئے. اور یہی دعا انہوں نے ایک انداز میں اور آگے چل کر کی. جب ان کی قوم نے کہا لن نؤمن حتی نر اللہ جہرا، ہم اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے خود دیکھنا چاہتے ہیں. فلما اخذتهم الرجفہ، ایک بجلی کے جھٹکے اور صاعقہ نے آ کر ان کو ختم کر دیا، مار دیا، جو ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ طور پہاڑ پر. تو اللہ سے پھر ایک دعا کی. اب مسئلہ پھر ہاتھ سے نکل گیا. ہر وقت ہر موقع پر اللہ سے دعا ہے، رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایائی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تیری قدرت تامہ کا میں اقرار کرتا ہوں، تو نے ان کو مارا ہے، تو ان کو نہیں، مجھے بھی ساری دنیا کے انسانیت کو مار دے. تیرا اختیار ہے، تیرے بندے ہیں، تیری پاور ہے. اعتراض نہیں ہے کہ تو نے ان کو کیوں مار دیا، اعتراض نہیں ہے، تو مجھے بھی مار دے. لیکن اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ چند بے وقوف تھے اللہ جن کا یہ دعویٰ تھا، جو آئے تھے تیرا کلام سن کر، جنہوں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ اللہ سے بات کر رہا ہے تو انہوں نے کہا اللہ پر ایمان جب لائیں گے اللہ کو دیکھ لیں. تو نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کو مار دیا، پیچھے قوم مجھے مار دے گی. تو اللہ یہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک مت کر. ان ہی اللہ فتنتک، یقیناً یہ جو ان کو اس وقت عذاب میں مبتلا کیا گیا، مارا گیا، تیری کوئی آزمائش ہے جس کے ذریعے تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فاغفر لنا وارحمنا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اللہ مجھے بھی بخش دے، مجھ پر بھی رحم فرما دے، اور تو بہترین بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اس موقع پر اللہ سے اور دعا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اللہ اس دنیا کے اندر میرے لیے حسنہ، ہمارے لیے حسنہ لکھ دے. جو ہم بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی ہر اچھائی اللہ سے اس موقع پر مانگی، اللہ ہر قسم کی بھلائیاں، خیر، عافیت، سلامتیاں عطا فرما دے، ہر چیز، ہر دنیا کی ہر نعمت عطا کر دے. وفی الآخرہ، اور آخرت کی اچھائیاں بھی، تیرا عرش کا سایہ بھی مل جائے، کل قیامت کے دن اکرام بھی نصیب ہو جائے، کل قیامت کے دن عزت کے ساتھ کامیابیاں بھی نصیب ہو جائے. اللہ کل قیامت کے دن جنت بھی مل جائے، جہنم سے بچاؤ بھی مل جائے، صراط سے بھی آسانی کے ساتھ گزر جائیں. یہ ساری آخرت کی اچھائیاں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اس جملے میں کہیں، اور ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جامع ترین دعا ہے. دعائیں ان کی اور بھی ہیں. اب میں اصل مدعے پر آتا ہوں. جیسا جیسا مسئلہ تھا، جیسا جیسا معاملہ تھا، جیسی جیسی صورتحال تھی، ویسے ویسے اپنے مدعے کو، اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھا. وہ جملہ جو میں نے شروع میں کہا تھا دوبارہ دہرا دوں کہ آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، آپ کے گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے، آپ کوئی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہوں، آپ کو کوئی چیز، کوئی نعمت اللہ کی طرف سے مل جائے، ہر حال میں انسان کو اللہ سے اپنا تعلق بنا کے اللہ سے التجائیں کرتے ہوئے رہنا چاہیے. اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اس کے تھامے بغیر، اس کے سہارا دیے بغیر، اس کے مسئلے کو حل کیے بغیر میں اور آپ ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے. اس سے اپنا تعلق، اس سے اپنے معاملات کو جوڑ لیجئے. لیکن ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اتنی دعائیں یہ بندے کرتے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے یوں کہتے ہیں اپنا مسئلہ اور ادھر ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، انہونیاں ہو جاتی ہیں. لیکن وہ جب اس قسم کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی دعاؤں کی تعداد ہمیں نہیں بتائی، کتنی دفعہ انہوں نے دعا کی.
کس وقت میں کی، کس گھڑی میں کی، لیکن ان کی اس مانگنے کے انداز کو، پوری زندگی کو اللہ نے سامنے رکھا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے، اللہ نے سورہ انبیاء میں تمام انبیاء کے تعلق سے ذکر کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. سورہ انبیاء میں اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کا ہی تذکرہ کیا ہے، اللہ سے کس کس نبی نے کس کس انداز میں کس کس مسئلے میں کیا کیا مانگا. مختلف انبیاء ہیں، میں نے تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ یہ خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، پیش پیش سامنے نظر آتے تھے. ادھر کسی مظلوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، سامنے کھڑے تھے فوراً مدد کرنے کے لیے. سوال نہیں پوچھا، نہیں سوچا، نہیں کوئی اور کر دے گا، میرا کیا کام ہے، میں دیکھتا ہوا نکل جاؤں. کسی کو ضرورت ہے تو میں سامنے آ کر کھڑا تو ہوں. وہاں عورتیں کھڑی تھیں اپنے ریوڑ کو لے کر، فوراً ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ گئے. کچھ نہیں سوچا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس رہنے کو نہیں ہے. یہ نیکی کرتے ہوئے انسان، اور نیکی میں جلدی کرتے ہوئے، پیش ہوتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے. نیکی کے بدلے میں دنیاوی مفادات اگر سامنے آ جائیں تو وہ نیکی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے مانگنے میں وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے. انسان جب نیکیوں کے اندر دنیاوی مفادات کو سامنے رکھتا ہے تو نیکیوں کی وجہ سے، ان مفادات کی وجہ سے انسان کی زبان سے، دعاؤں سے وہ تاثیر کم ہو جاتی ہے. جیسا جیسا اس کا مفاد ہوگا، جیسا جیسا نیت میں کھوٹ ہوگا، ویسی ویسی دعاؤں کی تاثیر، لاکھ مانگ لے، 1.25 لاکھ مانگ لے، 10 لاکھ دفعہ مانگ لے، مسئلے پھر بھی نمٹتے سمٹتے نظر نہیں آ رہے ہوتے. وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح اللہ کو سامنے نظر نہیں آتے. تعارف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھا کرو، نیکی میں آگے آگے رہو. اللہ جب تمہاری پریشانی ہوگی یوں تم کہو گے اور یوں تمہارا مسئلہ حل ہوگا. سامنے تھے ہر موقع پر. اللہ نے فرعون کی طرف جانے کا کہا، فوراً تیار، کوئی چوں چرا نہیں. حالانکہ مسئلہ تھا، جا نہیں سکتے تھے لیکن جانے کے لیے تیار ہیں. حالات کی تبدیلی ہے، فوراً سمیٹ لیا، دربار سے نکل کر اجیر بننے کو، مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. جیسے جیسے مسئلہ آتا گیا اللہ کے دین کے لیے آگے آتے گئے، حتیٰ کہ خضر علیہ السلام تک سے الجھ پڑے، جو سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں. بھئی بچے کو کیوں مار دیا، اس کشتی کو کیوں ٹھیک کر دیا، اس دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے رہے کہ انک لن تستطیع معی صبرا، جو کام میں کر رہا ہوں آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ آپ کے ظاہری شریعت کے آپ کو مخالف نظر آئیں گے. کہتے رہے کہ نہیں ہو جائے گا صبر، لیکن نہیں ہوا، کیونکہ ان کو ان کے حساب سے وہ چیز غلط نظر آ رہی تھی. اور نیکی کے کام میں انسان نیکی کرنی ہو تو بھی آگے، کسی کو غلطی سے روکنا ہو یہ بھی بھلائی ہے، اس میں بھی سب سے آگے. دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، مجھے کسی کے مسئلے سے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. لیکن مومن فسادی بھی نہیں ہوتا، اصلاح کے نام پر فساد بھی نہیں کرتا. ان دو چیزوں میں فرق کیجیے. اور آپ کے اور میرے ساتھ بھی بڑی شخصیت نے خیر خواہی کی ہے، نیکی میں پیش آگے آگے ہونا. یہ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بھی ملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہوئے بھی ملاقات ہوئی آسمانوں پر. آسمانوں کے اوپر جب سدرۃ المنتہا وہاں سے واپسی ہوئی، پوچھا کیا لے کر آئے. حالانکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام سے مل کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام نے جانے دیا، 50 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ شخصیت ایسی تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. انہوں نے کبھی اللہ کے سامنے کوئی مسئلہ سامنے رکھا ہی نہیں ہے. کوئی مشکل سے مشکل چیز ہو، کوئی مشکل سے مسئلہ اللہ نے فرمایا، جب اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے، اس بندے نے کر دکھایا تھا. 50 ہے 50 ہی ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے 50 ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بنی اسرائیل کو میں جھیل کر آیا ہوں، ان سے میرا تجربہ ہے، یہ قوم نہیں کر پائے گی 50. خیر خواہی آپ کے لیے بھلائی یہ ہے، میرا مشورہ ہے کہ اللہ سے التجا کریں، اللہ کم کر دے، 50 نہیں ہو پائیں گی. 4 دفعہ اللہ کے پاس واپس بھجوایا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دے کر 4 دفعہ واپس بھجوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ آپ کی قوم نہیں کر پائے گی، اس کو میں جھیل کر آیا ہوں، ان کو میں دیکھ کر آیا ہوں، میں جانتا ہوں یہ کس قسم کی نفسیات کے لوگ ہیں، یہ نہیں کر پائیں گے. آپ جائیں اللہ سے کم کرائیں تاکہ ان کا، یعنی میرا اور آپ جیسے لوگوں کا بھلا ہو جائے. نیکی کے کام میں مشورہ دینے سے بھی انسان نہیں چوکتا. لیکن آخرکار اللہ کے نبی جب 5 لے کر انہوں نے پھر بھی کہا یہ 5 بھی نہیں کر پائیں گے. فرمایا اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوبارہ جاؤں اور اس کو بھی کم کروا کے آؤں. اللہ کی طرف سے پھر اعلان آیا کہ یہ 5 جو ہیں 50 کے برابر ہی ہیں. یہ 5 جو ہیں اجر میں 50 کے برابر ہی ہوں گی. 1 پڑھو گے 10 کا ثواب تمہیں عطا ہو جائے گا. یہ شخصیت جو کسی طرح سے بھی خیر خواہی کو چھپانے والی نہ ہو، نیکی کے معاملے میں پیش ہو، سامنے آ کر نیکی کرے، اور
جو مسئلہ ہے اس کو جو اپنی طاقت ہے اس کو اس سے حل کرنے کی سعی اور کوشش بھی کرے، اپنے اسباب کو پورا کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے التجا کرے، ساتھ ساتھ انسان اللہ سے مانگے۔ یہ کام کیجئے، نیکی کے میدان میں آگے بڑھیے، اپنی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ پوری کیجئے، اور اللہ سے مانگیے، اور اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دے کر مانگیے، جس میں بار بار دعاؤں کے اندر دو ہی الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اللہم یا ربنا۔ اور ربنا اللہ کو بہت بڑا وسیلہ ہے، واسطہ ہے، جس کو ہم تو کہہ دیتے ہیں رب، لیکن اس کلمے کی بہت عظیم ایک تاریخ ہے اور ایک تاثیر ہے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے جب انسان اپنے آپ کو پورا اللہ کے سپرد کر کے اللہ کو اپنا رب کہہ رہا ہوتا ہے، اپنا سب کچھ، یعنی جو کچھ میں ہوں وہ عطا ہی تیری ہے، وہ دین ہی تیری ہے، پھر جب مانگتا ہے انسان، پھر ایک ہی دفعہ مانگنے میں ادھر مانگتا ہے اور ادھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جتنی آپ کی دعاؤں سے پہلے اللہ سے تعلقات اچھے ہوں گے، مسئلے آنے سے پہلے تعلقات اچھے ہوں گے، اتنا ہی جب آپ کا مسئلہ آئے گا تو اتنی جلدی آپ کا مسئلہ حل بھی ہو جائے گا۔ یہ ایک بنیاد تھی عبادت کی، یہ اس شخصیت کی زندگی سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملی۔ معراج کے چونکہ واقع چلتے ہیں، معراج کی باتیں ان دنوں میں ہوتی ہیں، تو معراج میں جب اس شخصیت کا تذکرہ آتا ہے تو اس شخصیت پہ اس انداز سے غور کیا، چاہا کہ آپ تک بھی خیر منتقل ہو جائے، ہم بھی کوئی اللہ سے اس طرح سے مانگنے والے بن جائیں، ان انبیاء کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی وہ تو ہمارے لیے اکمل ہے، اور اللہ نے اس پوری زندگی کو ہم تک محفوظ انداز میں پہنچایا بھی ہے۔ آپ کے سرا اور ضرا بھی، آپ کے رات اور دن بھی، آپ کا گھر بھی، آپ کا جہاد بھی، آپ کا سفر بھی، آپ کا حضر بھی، لمحے لمحے پر پل پل کی دعائیں ہیں، اللہ سے التجائیں ہیں، اللہ سے مانگنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ خاص طور پر اللہ کے انسان بہت قریب ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ عاجزی اور انکساری کی حالت میں ہو، اپنے اسباب کو پورا کر کے انسان پھر اللہ سے مانگے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کے سامنے اپنے مسئلوں اور حاجات کو رکھے، اور مناسبت اختیار کرے کہ جو مسئلہ ہے فوراً اللہ کے سامنے رکھ دے، دیر نہ کرے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئی، انتظار نہ کرے، فوراً اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے استغفار کرے، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ہر قسم کی چیز، ہر مسئلہ، ہر معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ ہم پر بھی اپنا رحم و کرم فرما دے، ہمارے نجی اور ذاتی معاملات اور مسائل کو بھی حل فرما دے۔ اللہ عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فلسطین کے ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم ان کے لیے کچھ کام آ سکیں۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان پر بھی اپنا کوئی خاص رحم و کرم فرما دے، اپنا خاص فضل فرما دے۔ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ ہمیں کوئی ایسا حکمران عطا کر دیں، ایسے لوگ عطا کر دے جو واقعتاً سچے ہوں، امانت دار ہوں، جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں، ورنہ حالات انتہائی پریشان کن ہیں، آگے حالات انتہائی خطرناک ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اللہ اسلام کے اس قلعے کو محفوظ فرما دے، اللہ ہم سب کی مدد فرما، اللہ ہم سب کے مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما۔